السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 130۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 130، آیت نمبر 130، 131 اور 132۔ آیت نمبر 130، 131 اور 132۔ رکوع نمبر 15۔ رکوع نمبر 15، مفسرین کے اقوال۔ مفسرین کے اقوال۔ ناظرین، سامعین، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا، احسان ہوا تو پچھلے حصہ نمبر 129 میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے پڑھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ میری اولادوں میں ایک فرما بردار قوم آئے اور اس قوم میں ایک نبی مبعوث فرما اور وہ 4 کام کرے، تیری آیتوں کو پڑھ کر سنائے، پھر ان کی تعلیم دے اور پھر تیری حکمت کو بیان کرے اور پھر ان کا تزکیہ کرے، یعنی کہ دنیا کی محبت ان کے دلوں سے نکال کے آخرت کی محبت، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت بھر دے اور وہ دنیا کی فکر سے نکل کے آخرت کی فکروں میں آ جائے۔ اور اسی طرح پچھلے حصہ نمبر 129 میں ہمارا رکوع نمبر 15 کا اختتام ہوا تھا اور آج ہم رکوع نمبر 16 کا آغاز کرتے ہیں حصہ نمبر 130 میں۔ اس کے تعلق سے جو بھی آیتیں ہیں پہلے ہم وہ پڑھیں گے، پھر ان کے تعلق سے جو بھی مفسرین کے اقوال ہے ان کو پڑھا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بے وقوف ہو۔ ہم نے تو اسے اس دنیا میں بھی برگزیدہ کیا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ جب کبھی ان کے رب نے کہا مان لے، انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی مان لی۔ اسی کی وصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی کہ اے ہمارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا ہے، خبردار تم مسلمان ہی مرنا۔ رغبت کا لفظ عربی زبان میں دونوں طرح آتا ہے۔ رغبت کا لفظ عربی زبان میں دونوں طرح آتا ہے، جیسے رغب الی یعنی کسی شے کی طرف رغبت ہونا، محبت ہونا، میلان ہونا، اور دوسرا رغب عن کسی شے سے متنفر ہونا، یعنی کسی شے کو چھوڑنا، منہ موڑ لینا۔ تو اس آیت میں فرمایا وَمَن يَرْغِبْ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، تو جس نے دین ابراہیم سے منہ موڑ لیا، بے رغبتی کر لی، چھوڑ دیا، وہ محض بے وقوف ہے۔ ان آیتوں میں بھی مشرکین کی تردید ہے کہ جو اپنے آپ کو دین ابراہیم علیہ السلام پر بتاتے تھے، حالانکہ کامل مشرک تھے، جبکہ حضرت خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام موحدوں کی امام تھے، توحید کو شرک سے ممتاز کرنے والے تھے، الگ کرنے والے تھے، متنفر کرنے والے تھے۔ عمر بھر میں ایک آگ جھپکنے کے برابر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، بلکہ ہر مشرک سے اور ہر قسم کے شرک سے، ہر غیر اللہ سے اور غیر الہ سے جو خدا مانا جاتا ہو،
وہ دل سے نفرت کرتے تھے اور ان سب سے بیزار تھے، اسی بنا پر قوم سے الگ ہوئے، وطن چھوڑا، یہاں تک کہ اپنے باپ تک کی مخالفت کی پرواہ نہ کی اور صاف کہہ دیا کہ انی بریء مما تشرکون، انی بریء مما تشرکون، یعنی اے ابا میں بیزار ہوتا ہوں اس چیز سے جسے تم شریک کرتے ہو، میں بیزار ہوتا ہوں اس چیز سے جسے تم شریک کرتے ہو، میں نے تو یکسو ہو کر اپنی تمام تر توجہ اس پاک ذات کی طرف کر دی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ اور جگہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے صاف کہہ دیا کہ میں تمہارے معبودوں سے بری ہوں، اور جگہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے صاف کہہ دیا کہ میں تمہارے معبودوں سے بری ہوں، میں تو اپنے خالق ہی کا گرویدہ ہوں، وہی مجھے راہ راست دکھائے گا۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے بھی صرف ایک وعدے کی بنا پر استغفار کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے بھی صرف ایک وعدے کی بنا پر استغفار کرتے تھے، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ان کے والد اللہ کے دشمن ہیں تو وہ اپنے والد سے بیزار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے رجوع کرنے والے اور بردبار برداشت کرنے والے تھے۔ اور جگہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مخلص اور مطیع امت تھے، مشرک ہرگز نہ تھے، رب کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ رب کعبہ کے پسندیدہ تھے اور راہ راست پر لگے ہوئے تھے، دنیا کے بھلے لوگوں میں سے تھے اور آخرت میں بھی صالح لوگوں میں سے ہوگے۔ ان آیتوں کی طرح یہاں بھی فرمایا کہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے بے تدبیر اور گمراہ لوگ ہی ملت ابراہیم کو ترک کرتے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ہدایت کے لیے چن لیا تھا اور بچپن سے ہی توفیق دے رکھی تھی۔ خلیل جیسا معزز خطاب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کو دیا گیا ہے، خلیل جیسا معزز خطاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آخرت میں بھی سعید بخت یعنی نیک بھلے مبارک لوگوں میں سے ہے۔ اس لیے مسلک و ملت کو چھوڑ کر ضلالت و گمراہی میں پڑنے والے سے زیادہ بیوقوف اور ظالم کون ہوں گا۔ اس آیت میں یہودیوں کا بھی رد ہے، جیسے اور جگہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ نصرانی، نہ مشرک تھے، بلکہ موحد مسلمان اور مخلص تھے۔ ان کے قریب وہی ہے جو ان کی مانے، اور یہ نبی اور ایماندار اور اللہ تعالیٰ بھی مومنوں کے ولی ہے۔ جب کبھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس آیت میں کہا رہا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب کبھی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مان لو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ اے رب العالمین میں نے مان لیا۔ اسی ملت وحدانیت کی وصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی۔ ملت سے مراد اسلام اور کلمے سے مراد اسلمت لرب العالمین، ملت سے مراد اسلام اور کلمے سے مراد اسلمت لرب العالمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے بے رغبتی اختیار کرنے والا بے وقوف ہی ہوگا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں شامل ہونا پسند نہیں کرے گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صالحین میں سے ہوں گے۔ ارشاد ہے کہ ملت ابراہیمی سے روگردانی صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس میں ذرا عقل نہ ہو، کیونکہ یہ ملت عین دین فطرت ہے، کوئی سلیم الفطرت انسان اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ بیان فرمائی کہ اس ملت کا شرف اور فضیلت
اس سے ظاہر ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس ملت کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں عزت و بزرگی عطا فرمائی اور آخرت میں عزت و بزرگی عطا فرمائی۔ دنیا کی عزت و بزرگی کا مشاہدہ تو ساری دنیا نے کر لیا کہ نمرود جیسا صاحب اقتدار بادشاہ اور اس کی قوم اس اکیلے بزرگ کے خلاف کھڑی ہوئی اور اپنے اقتدار کے سارے عوامل ان کے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف استعمال کر لیے۔ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے ایک بڑے انبار میں بھی ڈال دیا گیا، مگر دنیا کے سارے عناصر اور ساری طاقتیں جس قدرت والے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے سارے نمرودی منصوبوں کو خاک میں ملا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل کے لیے آگ ہی کو گلزار بنا دیا، جو آگے ہمارا موضوع ہے۔ اور دنیا کی ساری قومیں جب یہ آگ والا منظر آ گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل گلزار بنا دیا، تو دنیا کی ساری قومیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لوہا ماننے پر مجبور ہو گئی۔ دنیا کے سارے مومن و کافر، یہاں تک کہ بت پرست بھی اس بت شکن یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت کرتے چلے آئے۔ مشرکین عرب بہرحال اپنے آپ کو اولاد ابراہیم سمجھتے ہیں، کہتے ہیں، بت پرستی کے باوجود جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت و عظمت پر جان دیتے تھے اور انہی کی ملت کی اتباع کا دعویٰ بھی کرتے تھے، اور ملت ابراہیم کے مٹے کچھ آثار ان کے عمل میں بھی موجود تھے، جیسے کہ حج کرنا، عمرہ کرنا، قربانی، مہمان نوازی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باقیات و صالحات میں سے تھے، جن پر مشرکین مکہ عمل کرتے تھے۔ حالانکہ شرک کرتے تھے، بت پرستی کرتے، لیکن ان سب چیزوں کو لے کر چل رہے تھے۔ اگرچہ جہالت نے مشرکین عرب کو بھی مسخ کر دیا تھا، اور یہ نتیجہ اس خداوندی کا انعام کا ہے جس کی روح سے حضرت خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام الناس کا خطاب دیا گیا تھا، یعنی کہ لوگوں کے امام کا۔ انی جاعلک للناس اماما کی آیت میں ہم نے پڑھ لیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں اللہ کے منتخب کیے ہوئے یعنی کہ چنے ہوئے بندوں میں سے ہے، اور آخرت میں بھی اللہ کے قریبی بندوں میں ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درجات تو اتنے بڑھائے گئے تھے، تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاص صفت یہ تھی کہ جو اللہ کو بہت پیاری لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو اتنے درجات بڑھائے گئے تھے، تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاص صفت یہ تھی جو اللہ کو بہت پیاری لگی، کہ جب بھی اللہ نے کہا کہ مسلم ہو جا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اللہ کے لیے مسلم ہو جاتا ہوں۔ یعنی کہ جب اللہ نے کہا کہ میرے فرما بردار بن جا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب العالمین کے لیے میں فرما بردار بن جاتا ہوں۔ رب نے کہا کہ اپنے آپ کو حوالے کر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ رب العالمین کے لیے میں حوالے ہو جاتا ہوں۔ افسوس کہ آج ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کثیر تعداد کو مسلم ہونے پر کم اور مسلکی ہونے پر زیادہ فخر ہے کہ میں فلاں مسلک کو مانتا ہوں اور میں فلاں کو مانتا ہوں۔ سب سے زیادہ اگر ہمیں آج فخر ہونا چاہیے تو مسلم ہونے پر ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مسلم تھے، اور انہوں نے قرآن میں ہمارا نام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن میں ہمارا نام بھی مسلم رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا، فرما برداری کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے کہا اپنے بیٹے پر چھری چلا دو، تو چھری چلا دی۔ اپنے بیوی ہاجرہ اور اپنے شیر خوار کو جب اللہ نے وادی غیر سیزرا میں چھوڑ آنے کا حکم دیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ آئے۔ تو اس کو کہتے ہیں مسلم ہونا۔ مسلم کا مطلب ہی یہی ہے کہ اپنی مرضی اللہ کے پاس جمع کرائے، اپنی مرضی اللہ کے پاس جمع کرائے۔ جب فرمایا ابراہیم سے ان کے رب نے کہ اطاعت اختیار کرو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نے اطاعت اختیار کر لی رب العالمین کی۔
اس طرز بیان میں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ اللہ جل شانہ کے خطاب اسلم کا جواب بظاہر خطاب ہی کے انداز میں یہ ہونا چاہیے کہ اسلمت لک، یعنی میں نے آپ کی اطاعت اختیار کر لی، مگر حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اس طرز کو چھوڑ کر یوں عرض کیا کہ اسلمت لرب العالمین، اسلمت لرب العالمین، یعنی میں نے پروردگار عالم کی اطاعت اختیار کر لی۔ ایک تو اس میں رعایت ادب کے ساتھ اور حق کے جل شانہ کی حمد و ثنا شامل ہو گئی جس کا مقام تھا۔ دوسری اس کا اظہار یہ ہو گیا کہ میں نے جو اطاعت اختیار کی وہ کسی پر احسان نہیں کیا، بلکہ میرے لیے اس کا کرنا ہی ناگزیر تھا، کیونکہ وہ رب العالمین یعنی سارے جہان کا پروردگار ہے۔ سارے جہان اور جہان والوں کو اس کی اطاعت کے سوا کوئی چارہ نہیں، سارے جہان اور جہان والوں کو اللہ کی اطاعت کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ جس نے اطاعت اختیار کی اس نے اپنا فرض ادا کر کے اپنا نفع حاصل کیا۔ اس میں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ملت ابراہیمی کا بنیادی اصول اور پوری حقیقت ایک لفظ اسلام میں مضمر ہے۔ اس میں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ملت ابراہیمی کا بنیادی اصول اور پوری حقیقت ایک لفظ اسلام میں مضمر ہے، جس کی معنی ہے اطاعت حق، اور یہی خلاصہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب و مسلک کا، اور یہی حاصل ہے ان امتحانات کا جن سے گزر کر اللہ تعالیٰ کا یہ خلیل حضرت ابراہیم اپنے مقام عالی تک پہنچے ہیں، جن سے گزر کر اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مقام عالی تک پہنچے ہیں۔ اور اسلام یعنی اطاعت حق، اطاعت الہی وہ چیز ہے جس کے لیے سارا جہان بنایا گیا ہے، جس کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے ہیں، آسمانی کتابیں نازل کی گئی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اسلام ہی تمام انبیاء علیہ السلام کا مشترک دین اور نقطۂ وحدت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر آنے والے رسول اور نبی نے اسی کی طرف دعوت دی، اسی پر اپنی اپنی امت کو چلایا۔ قرآن کریم نے واضح الفاظ میں پارہ نمبر 3 سورت نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور جو شخص اللہ کے سوا کوئی دوسرا دین اختیار کرے وہ مقبول نہیں۔ قرآن کریم نے واضح الفاظ میں پارے نمبر 3 سورت نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اسلام ہی ہے، اور جو شخص اللہ کے سوا دوسرا دین اختیار کرے وہ مقبول نہیں۔ ظاہر ہے کہ جتنے دین و مذاہب مختلف انبیاء علیہ السلام لائے ہیں وہ سب اپنے وقت میں اللہ کے نزدیک مقبول تھے، اسی لیے ضروری ہے کہ وہ سب دین اسلامی ہی ہو، اگرچہ نام ان کا کچھ بھی رکھ دیا جائے، دین موسیٰ علیہ السلام کہا جائے یا یہودیت یا نصرانیت وغیرہ، مگر حقیقت سب کی اسلام ہے جس کا حاصل اطاعت حق ہے۔ البتہ اس میں ایک خصوصیت ملت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ملت کا نام اسلام تجویز کیا اور اپنی امت کو امت مسلمہ کا نام دیا، اور دعا میں عرض کیا کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے پروردگار بنا دیجئے ہم دونوں کو، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو مسلم، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری اولاد کو میں بھی ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنا لے، کہ اے پروردگار ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنا۔ پارہ نمبر 2 سورت نمبر 2 آیت نمبر 132 میں اللہ نے واضح
کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم بجز مسلم ہونے کے کسی مذہب پر جان نہ دینا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم بجز مسلم ہونے کے کسی مذہب پر جان نہ دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ خصوصی امتیاز حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی تجویز کے مطابق امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔ اس کا نام مسلم رکھا گیا اور اس کی ملت بھی ملت اسلام کے نام سے معروف ہوئی۔ پارے نمبر 17 سورت نمبر 22 آیت نمبر 78 میں قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ تم نے اپنے باپ ابراہیم کے دین پر قائم رہو، تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم رہو، اس نے تمہارا لقب مسلمان رکھا ہے، پہلے بھی اور اس میں بھی۔ پارے نمبر 17 سورت نمبر 22 آیت نمبر 78 میں قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ تم اپنے باپ ابراہیم کے دین پر قائم رہو، اس نے تمہارا لقب مسلمان رکھا ہے، پہلے بھی اور اس میں بھی، یعنی کہ قرآن میں۔ غرض اسلام کے معنی اور حقیقت اطاعت حق ہے، غرض کے اسلام کے معنی اور حقیقت اطاعت حق ہے، اور اسلام کا راستہ صرف اتباع سنت رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں منحصر ہے۔ پارے نمبر 5 سورت نمبر 4 سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں قرآن کریم نے واضح الفاظ میں اس طرح ارشاد فرمایا کہ تیرے رب کی قسم وہ کبھی مومن نہ ہوں گے جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اختلافی معاملات میں حکم تسلیم نہ کر لے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے کوئی دل تنگی محسوس نہ کرے اور فیصلے کو ٹھنڈے دل سے تسلیم نہ کرے۔ غرض اسلام، نقطہ بہت اہم ہے اس لیے دوبارہ پڑھتے ہیں۔ غرض اسلام کے معنی اور حقیقت اطاعت حق ہے، اسلام کا راستہ صرف اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں منحصر ہے۔ پارے نمبر 5 سورت نمبر 4 سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں قرآن کریم نے واضح الفاظ میں اس طرح ارشاد فرمایا کہ تیرے رب کی قسم وہ کبھی مومن نہ ہوں گے جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اختلافی معاملات میں حکم تسلیم نہ کر لے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے کوئی دل تنگی محسوس نہ کرے اور فیصلے کو ٹھنڈے دل سے تسلیم نہ کرے۔ اوپر ذکر کی گئی صفات کے حامل کو مسلم کہا جاتا ہے۔ تو اب تک ہم نے جتنی صفات ذکر کی گئی ہے ان صفات کے حامل کو مسلم کہا جاتا ہے، پر لوگ مسلم ہونے پر کم اور مسلکی ہونے پر زیادہ فخر کرتے ہیں۔ اس بات کا بڑا افسوس ہونا چاہیے کہ اب تک جتنی صفات بیان کی گئی ان صفات کے حامل کو مسلم کہا جاتا ہے، پر آج امت مسلمہ حضرت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم ہونے پر کم اور مسلکی ہونے پر زیادہ فخر کرتے ہیں۔ میرا اس جماعت سے تعلق ہے، میرا اس جماعت سے تعلق ہے، میں اس مسلک کا ہوں اور میں اس مسلک کا ہوں۔ سب سے زیادہ اگر ہمیں فخر ہونا چاہیے تو مسلم ہونے پر فخر ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے اور ہمارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارا نام مسلم ہی رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا کا مطلب یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم ہوا کہ بیٹے پر چھری چلا دو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی۔ اپنے شیر خوار بچے اور اپنی اہلیہ کو ریگستانی علاقے میں اللہ کے بھروسے پر چھوڑ آنے کا حکم ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو وہاں چھوڑا گئے۔ اس کا مطلب ہے مسلم ہونا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اولاد کی دعا مانگ کر اللہ کے فضل و کرم سے اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام سے اولاد پائی۔ پھر جب وہ اولاد یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 برس کی عمر کو پہنچے
تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے. تو اس کو کہتے ہیں مسلم ہونا. تو مسلم ہونے کا اصل مطلب اپنی مرضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جمع کرائے، اپنی مرضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جمع کرائے. مسلم ہونے کا اصل مطلب اپنی مرضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جمع کرائے، اپنی مرضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جمع کرائے. یہ ہے مسلم ہونے کا مطلب. سورہ عنکبوت میں بھی ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام عطا فرمایا، اور ان کی اولاد میں ہم نے نبوت اور کتاب دی. قرآن کہتا ہے کہ سخاوت، تقوی اور لا الہ الا اللہ کی تصدیق کرنے والے کے لیے ہم آسانی کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اور بخل اور بے پرواہی اور بھلی باتوں کی تکذیب کرنے والوں کے لیے ہم سختی کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ سخاوت، تقوی اور لا الہ الا اللہ کی تصدیق کرنے والوں کے لیے ہم آسانی کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اور بخل اور بے پرواہی اور بھلی باتوں کی تکذیب کرنے والوں کے لیے ہم سختی کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے کا مطلب یہ ہے کہ دین یعنی طریق زندگی، نظام حیات، وہ آئین جس پر انسان دنیا میں اپنی پورے طرز فکر اور طرز عمل کی بنا رکھے. اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے کا مطلب یہ ہے کہ دین یعنی طریق زندگی، نظام حیات، آئین جس پر انسان دنیا میں اپنی پوری طرز فکر اور طرز عمل کی بنا رکھے. کہ ہم اکثر غلطی کر جاتے ہیں، ہم بھی دوسروں کی طرح، جیسے دوسرے مذاہب ہے تو اسلام کو بھی ایک مذہب سمجھ لیتے ہیں، جیسے دوسرے تہوار ہے تو عید اور عید الاضحیٰ کو بھی ایک تہوار سمجھ لیتے ہیں. بالکل غلط بات ہے. اسلام کمپلیٹ سسٹم آف لائف ہے، مکمل نظام زندگی ہے. اس کو مذہب نہ سمجھے. اسلام کیا ہے؟ مکمل نظام زندگی. اور عید اور عید الاضحیٰ یہ کوئی تہوار نہیں ہے، یہ کنسپٹ ہے، ایک عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمیں کرنا ہے. تو اللہ نے ہمارے لیے یہی دین پسند کیا ہے کا مطلب یہ ہے کہ دین یعنی طریق زندگی، نظام حیات، وہ آئین جس پر انسان دنیا میں اپنے پورے طرز فکر اور طرز عمل کی بنا رکھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھی اسی کی وصیت کی کہ جب بھی اللہ کہے کہ مسلم ہو جا تو مسلم ہو جانا، کہ جو حکم اللہ کی طرف سے آئے کرنے کے لیے تو کر گزرو، کہ جو حکم اللہ کی طرف سے آئے کرنے کے لیے تو کر گزرو. یہی ایک مسلمان کی صفت ہوتی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اولاد کی محبت اور ان کی بھلائی کی فکر مقام رسالت و نبوت بلکہ مقام خلت کے بھی خلاف نہیں. کہ اللہ تعالیٰ کا وہ خلیل جو ایک وقت اپنے رب کا اشارہ پا کر اپنے چہیتے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کمر بستہ نظر آتے ہیں، وہی دوسرے وقت اپنی اولاد کی دینی اور دنیاوی آسائش اور بھلائی کے لیے اپنے رب سے یہ دعا بھی کرتے ہیں. دنیا سے رخصت ہونے کے وقت اپنی اولاد کو وہ چیز دے کر جانا چاہتے ہیں جو ان کی نظر میں سب سے بڑی نعمت ہے، یعنی اسلام. نقطہ بہت ہی اہم ہے، اس لیے دوبارہ پڑھتے ہیں. ان سب باتوں سے معلوم ہوا کہ اولاد کی محبت اور ان کی بھلائی کی فکر مقام رسالت و نبوت بلکہ مقام خلت کے بھی خلاف نہیں. اللہ تعالیٰ کا خلیل یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ایک وقت اپنے رب کا اشارہ پا کر اپنے چہیتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے کمر بستہ نظر آتے ہیں، وہی دوسرے وقت اپنی اولاد کی دینی اور دنیاوی آسائش اور بھلائی کے لیے اپنے رب سے دعا بھی کرتے ہیں. دنیا سے رخصت ہونے کے وقت اولاد کو اللہ کی اطاعت کی وصیت کرتے ہیں. دنیا سے رخصت ہونے کے وقت اپنی اولاد کو وہ چیز دے کر جانا چاہتے ہیں جو ان کی نظر میں سب سے بڑی نعمت ہے، یعنی کہ اسلام. تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ کیا کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی فوج کبھی کسی حکم پر اعتراض کرتی ہو؟
فوج کو جو حکم ملتا ہے وہ کرتی ہے۔ کیا کبھی دیکھا ہے کہ فوج کبھی کسی اپنے حاکم کے حکم پر اعتراض کرتی ہو؟ تو جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اللہ کی فوج ہے کہ جنود اللہ کہا گیا ہے، مسلمانوں کو جنود اللہ کہا جا گیا، حزب اللہ کہا گیا ہے، اللہ کے سپاہی، اللہ کا لشکر۔ تو ایک طرف حزب اللہ ہے تو ایک طرف حزب الشیطان ہے، ایک طرف اللہ کا لشکر ہے تو ایک طرف شیطان کا لشکر ہے، اور حزب اللہ یعنی کہ اللہ کا لشکر، اللہ کی فوج۔ تو فوج کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ سنو اور کرو۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چن لیا ہے دین کو، تو دیکھنا تمہیں موت نہ آنے پائے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چن لیا ہے دین کو، تو دیکھنا تمہیں موت نہ آنے پائے مگر اسی حالت میں تم مسلمان ہو۔ یہاں پر دیکھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی وہ یہ تھی کہ تمہارے لیے چن لیا ہے دین کو، تو دیکھنا تمہیں موت نہ آنے پائے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ پر آج مسلم معاشرے میں جو جوان تو چھوڑو، آج مسلم معاشرے میں جوان تو چھوڑو، ایک بوڑھا باپ بھی اپنے بیٹے کو دین پر قائم دائم رہنے کی وصیت نہیں کرتا، لے دے کر جائیداد اور کاروبار ہی کی نصیحتیں ہوتے رہتی ہے۔ لیکن یہاں دیکھا جائے تو حضرت خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو بھی لے کر بیٹھے اور اپنے پوتے کو بھی لے کر بیٹھے اور دین پر مرتے دم تک قائم دائم رہنے کی وصیت کی۔ نصیحت اصل میں ان چیزوں کی ہونی چاہیے، ہم اپنے بیٹے کی دنیا کی فکر مند ہے اور آخرت کے بارے میں فکر نہیں، ہم نہیں سوچتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی دنیا ایسی میں گزرے تو کیا آخرت آگ میں گزارنا ہے؟ تو یہ بیٹے سے محبت نہیں عداوت ہوگی۔ اپنی اولاد کی دنیا اور آخرت دونوں ہی بنانے کی جد و جہد کرے، فکر کرے، اس کے تعلق سے نصیحت کرے۔ تو پوری طرح سے بات کو سمجھ لو کہ دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، دنیا کی بھی فکر کرے اور آخرت کی بھی فکر کرے۔ جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ تم اپنی زندگی میں جس حالت کے پابند رہو گے، تم اپنی زندگی میں جس حالت کے پابند رہو گے اسی حالت پر تمہاری موت بھی ہوگی اور اسی حالت میں محشر میں قائم ہوں گے۔ اللہ جل شانہ کی عادت یہی ہے کہ جو بندہ نیکی کا قصد کرتا ہے اس کے لیے اپنے مقدور کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دے دیتے ہیں اور یہ کام اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ آج ہماری اولاد فجر میں نماز کے لیے نہیں اٹھتا، اولاد فجر کی نماز میں نہیں اٹھ رہی ہے، دینی کام میں نہیں لگی ہوئی ہے تو جہنم کی راہ پر جا رہی ہے۔ ایسے میں ہر ماں باپ کو پریشانی لاحق ہونی چاہیے کہ اسے جہنم کی راہ پر لے جانے والے کاموں سے روکنا ہوگا۔ خود اپنے اور اپنے بچوں کی آخرت کی فکر و جد و جہد کرنا ہے۔ کسی بھی مسلمان کی دینداری اس وقت ہی مانی جائے گی جب اس مسلمان میں اپنی اولاد کی آخرت کے تعلق سے بے چینی ہے، اپنے خاندان کے نمائندوں کے لیے اسے زیادہ بے چینی ہے تو اسے حقیقی دیندار مانا جائے گا۔ ورنہ تو ہوتا ایسا ہے کہ کبھی حکومت کی طرف سے راشن کارڈ کی اسکیم یا کوئی کاغذی کارروائی کی کچھ خبر لگ جائے تو سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو ہی بتایا جاتا ہے۔ تو دین کے معاملے میں بھی فکر ہونا چاہیے، بے چینی ہونا لازمی ہے۔ آج کل مسلمانوں میں بے علمی اور بے دینی پھیلنے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ والدین اگر خود دین سے واقف اور دیندار بھی ہے تو اس کی فکر نہیں کرتے کہ ہماری اولاد بھی دیندار ہو کر آخرت کی دائمی راحت کے مستحق ہو۔ عام طور پر ہماری نظریں صرف اولاد کی دنیاوی اور چند روزہ راحت پر ہوتی ہے۔ آج کل عام طور پر ہماری نظر صرف اولاد کی دنیاوی اور چند روزہ راحت پر ہوتی ہے، اسی کے لیے انتظامات کرتے رہتے ہیں، آخرت لا زوال کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرماوے کہ آخرت کی فکر میں لگ جائے اور اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے سب سے بڑا سرمایہ ایمان اور عمل صالح کو سمجھ کر اس کی کوشش کرے۔
کہ دنیا کی سب سے بڑی نصرت، سب سے بڑی امداد، سب سے بڑی خیر خواہی کسی بھی انسان کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، جہنم سے بچانا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی نصرت، سب سے بڑی امداد، سب سے بڑی مدد، سب سے بڑی خیر خواہی کسی بھی انسان کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے اور جہنم سے بچانا ہے اور جنت میں لے جانے کی اس کی فکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ آ کر ہمارا حصہ نمبر 130 اختتام کو آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اولاد کو فرما بردار بنائے اور ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنائے، ہمیں بھی ملت ابراہیمی کا دعوے دار بنائے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیک اور بہترین امتی بنائے، اللہ کا نیک بندہ بنائے، بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کرے، نقد جنت میں داخل کرے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، علم کی دولت سے مالا مال فرمائے، قرآن کی دولت سے مالا مال فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا دے، ذکر و فکر استغفار کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔